بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ، یہ پھر تیسری مرتبہ جہاد کا بیان آیا، کیونکہ اس حصہ میں مقصد جہاد ہے اور یہاں پر ایک اصولی بات کو ذکر کیا گیا کہ جہاد کے لیے اطاعت الامیر ضروری ہے۔ جہاد کے لیے امیر کا ہونا اور اطاعت الامیر، یہ دو چیزیں اہم میں، بغیر امیر کے جہاد نہیں ہو سکتا اور بغیر اطاعت امیر کے جہاد نہیں ہو سکتا۔ اس کی نبی کریم علیہ السلام نے بہت ترغیب دی، اور آپ نے اگر دو آدمی سفر پہ گئے تو ایک کو امیر بنا دیا۔ تو یہ ایک اسلامی تصور ہے کہ چند آدمی ہوں ان پر امیر کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر امیر نہیں ہوگا تو ہر ایک کا منہ اپنا اپنا ہوگا، اور جس قوم میں اطاعت امیر نہیں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے افتراق، انتشار، ہر ایک کا اپنا اپنا منہ، تو نہ جماعت منظم رہے گی نہ جہاد ہوگا۔ اس لیے یہاں پر الم ترا، اس سے کیا بیان کیا ہے؟ امیر کی اہمیت اور اہلیت اور اطاعت، کتنی چیزیں جائیں گی؟ امیر کی اہمیت، امیر کی اہلیت اور امیر کی اطاعت، یہ تین چیزیں یہاں بیان کی گئی۔ اب دیکھو الم ترا پھر آ گیا، الم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے، میں بتاتا ہوں طرف ان سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بعد موسیٰ، من بعد موسیٰ، من بعد موت موسیٰ، حضرت موسیٰ کی موت کے بعد، اذ قالو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جہاد کا حکم دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے جو جاسوس گئے تھے انہوں نے بتایا بھئی وہ ادھر گئے تو ہڈیاں توڑ دیں گے، بڑے بڑے پہلوان ہیں۔ جاسوسوں نے خبر مشہور کر دی، تو سارے مجاہدین اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کو اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ حضرت شیخ پنج پیر اس کا معنی کرتے ہیں تو جا تیرا رب جائے، جاؤ لڑو، ہم ادھر بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ اور ہم معنی کرتے ہیں تم جاؤ تیرا رب جائے، اللہ تیری مدد کرے، تو جا اللہ تیرا حامی ناصر ہو، ہم ادھر بیٹھ کے ذکر کریں گے۔ تو یہ ہے من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد، اذ قالو لنبی لہم، جب کہا انہوں نے اپنے نبی کا نام شمویل ذکر کیا گیا ہے، مشہور ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے شمویل نام کو ترجیح دی ہے۔ روح المعانی کی عبارت بھی آپ کے پاس ہے، قالا ابو عبیدہ ہوا، پڑھو شمویل، وعلیہ الاکثر، اکثر مفسرین یہ کہتی ہیں لنبی لہم ابعث لنا، مقرر کر ہمارے لیے، ملکن، بادشاہ یعنی امیر مقرر کر دے، نقاتل، تاکہ ہم لڑائی کریں،
فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ لوگوں نے اللہ کی راہ کیا بنائی ہوئی ہے؟ ہاں یہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. قال جواب مطالبہ، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، نئی امید اگر لکھ دیا جائے اوپر تمہارے لڑنا کہ یہ لڑو گے، اللہ تقاتلو یہ کہ نہ لڑو تم. حل عصیتم کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے اگر فرض کیا گیا قتال کہ نہ لڑو تم، جہاں پر اشکال ہے. حل عصیتم آیا اور مخاطب نبی بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پر جہاد فرض ہو اور نبی قتال نہ کرے؟ کچھ سمجھے ہو؟ سب کے لیے نہیں کہہ رہا، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ توجہ فرمائیں. تو اس لیے جہاں عبارت اس طرح ہوگی، حل عصیتم عدم قتالہم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو. اب عبارت لگ گئی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عدم القتال لکھ دو تب بھی ٹھیک ہے. حل عصیتم استفہام تقریری ہے، یعنی امید ہے تم سے. کس کی؟ ان کتب علیکم اللہ تقاتلو، یہ کہ تم قتال نہیں کرو گے. بزدل بن کے حاصل مانا کہ تم قتال اگر فرض کیا گیا تو حل عصیتم ترغیب دینا مقصد ہے، مقصد ترغیب ہے کہ کرو قتال، یہ نہ ہو کہ وہاں پر بیٹھ جاؤ. تو مقصد ہے ترغیب الی القتال. قالو کہا انہوں نے، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، رفع موانے، اور کیا بجائے کیا ہے ہمیں کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں. بقد اخرجنا، مقتضیات قتال، قتال کے مقتضیات، بقد اور تحقیق نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے، بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کر دیا گیا ان پر لڑنا، پھر گئے. تولو پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر بہت کم ان سے. بخاری میں حدیث ہے کہ یہ تقریباً 313 بچ گئے، 313. اور جو ہزاروں بزرگ تھے، ہزاروں بزرگ، وہ ذکر پہ چلے گئے. تولو پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر بہت کم اس سے. یہ حوصلہ بھی دلایا جا رہا ہے ہر داعیے توحید کو کہ ایسا بھی ہوگا. ہاں ہزاروں ہوں گے، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب موقع آئے گا تولو الا قلیلا. یہ ہر داعیے توحید کی تربیت کی جا رہی ہے. ہاں کسی زمانے میں سپاہ صحابہ کا زور تھا، اور اس زمانے میں لوگ بھی اچھے تھے. کراچی میں جلسہ ہو رہا تھا، حملے شملے بھی تھے، تو کسی نے شرارت کی، سٹیج پہ نعرے لگ رہے تھے قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کسی نے بلی کو بوری میں بند کر کے اوپر سے ڈالا، انہوں نے سمجھا کسی نے بم مارے. سارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سارے بھاگ گئے. سٹیج پہ صرف ایک دو خطیب ہی رہ گیا. اور ایسا ہوگا، یہ کوئی واقعات پرانے نہیں، آپ بھی جب جائیں گے بڑے لوگ
کھڑے ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، آپ مسئلہ بیان کریں، ہم جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن جب پیچھے دیکھیں گے تو ایک بھی نہیں کھڑا ہوگا، سارے بھاگیں گے۔ دعوے کرنے والے بہت ہوتے ہیں، چوری والے مجنو اور خون والے مجنو نہیں ہوتے، اس لیے یہ ساتھ ساتھ تربیت ہے، حوصلہ مت توڑنا، تھوڑے بھی رہ گئے مسئلہ کوئی نہیں، کوئی بھی ساتھ نہ رہے مسئلہ کوئی نہیں۔ کبھی قرآن نوح کی دعوت لاتا ہے، 950 سال مسئلہ بیان کیا، 80 یا 82 بندوں میں کامیاب ہوئے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، بیٹا بھی بیوی بھی۔ یہ دائی کا حوصلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، حضرت نوح نے جو دعوت دی تھی تاثیر نہیں تھی، تو مسلمان تو چند ایک ہوئے، یہ لوگوں کی قسمت ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں بڑا سبق ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ہاں، خشک نعرے لگانے والے بڑے دیکھے، لیکن ساتھ نبھانے والے الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے 313 رہ گئے، ہزاروں اڑ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ حضرت حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کوفیوں نے جو خط لکھے تھے بوریاں بھر دی تھی، اور کہتے ہیں لاکھوں آدمی آپ کے انتظار میں ہیں، یبن رسول اللہ نحن بلا امام، ہم بغیر امام کے رہ گئے، سارے آپ کے انتظار میں ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لاکھوں لوگوں کے خطوط آئے، اور مسلم بن عقیل جب پہنچے، حضرت حسین نے ان کو پہلے بھیجا، تو مسلم بن عقیل وہاں ابھی پہنچے نہیں تھے کہ ابن زیاد آیا۔ ابن زیاد نیا گورنر، اور ابن زیاد نے نقاب ڈالا ہوا تھا۔ اب جب کوفے والے سارے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ حضرت حسین زندہ باد، انہوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے، اور سارے جلوس زندہ باد، اسے نقاب نہیں اتارا۔ یہ جب گورنر ہاؤس کے سامنے گیا، اسے نقاب یوں اتارا، انہوں نے سارے ڈر گئے۔ اور مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو لاکھوں خطوں والے، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں رات کہاں گزاروں۔ وہ جو بیعت کرنے والے تھے سارے تتر بتر ہو گئے، کوئی سامنے نہیں آتا تھا۔ تو رات کو یہ پیاس کے مارے ایک گھر کے دروازے کے سامنے گر گئے، تو وہاں بڑھیا تھی، اس نے دیکھا کوئی مسافر گرا پڑا ہے، تو اس بڑھیا نے مسلم بن عقیل کو اندر لے گئی۔ بڑھیا کا ایک بیٹا تھا بڑا نیک صوفی تہجد گزار، اس نے آواز سنی، اس نے کہا امی جی یہ کون ہے؟ تو پہلے تو وہ نہیں جی میں تو پوچھ رہا ہوں کون ہے۔ انہوں نے کہا یہ مسلم بن عقیل ہے، حضرت حسین کا سفیر ہے۔ اچھا ہمارے گھر تو عید کا چاند آ گئی ہے، ماشاء اللہ۔ ماں نے کہا بندے کا بچہ بننا ہے، چپ کر کے سو جا، کسی کو پتہ چلا خیر نہیں۔ اس نے کہا امی جی مجھے نیند کہاں آئے، یہ تو عید کا چاند آ گیا ہے، اور حضرت حسین کا سفیر۔ سبحان اللہ۔ اٹھا، ماں نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت مسجد میں جا کے شکرانے کے پڑھوں گا کہ ہمارے گھر میں نبی کی اولاد کا سفیر آیا۔ ماں نے کہا بیٹے یہاں پڑھ لو۔ نہ کہا نہ امی جی یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ سیدھا گیا ابن زیاد کے دروازے پہ اور کہا مہمان ہمارے گھر میں ہے۔ وہ جو صوفی صاحب تھا، اس لیے میں کہتا ہوں ذرا صوفیوں سے بچ کے رہو۔
بظاہر یہ شکرانے کے نفل پڑھنے جا رہا تھا حرامی، اور سیدھا چلا گیا ابن زیاد کے پاس شکایت، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ اب وہی جو حضرت حسین کے ساتھ نعرے لگانے والے تھے، ابن زیاد کے لشکر میں حضرت حسین کے مقابل کھڑے تھے، اور حضرت حسین نے انہیں کہا ظالموں خط تم نے لکھے تھے، اور کس نے لکھے تھے؟ اور اب تو انہیں کہا اب ہماری مجبوری ہے، دل تیرے ساتھ ہے لیکن ڈانگ پھرا نہ لے، تلوار آپ کے ساتھ نہیں، دل عاشق تیرے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں جب خیموں پر لوٹ مار کی تو وہ جو شیعان کوفہ تھے وہ ماتم رو بھی رہے تھے، ہائے حسین ہائے، اور خیموں سے ہر چیز چرا بھی رہے تھے، روتے بھی تھے۔ تو اس لیے یہ کام ہوگا دوستو بزرگوں، نعرے مارنے والے بڑے ہوں گے، حوصلہ افزائی اور خشک پھوکے بلانے والے بڑے ہوں گے، لیکن جو بد فطرت ہے وہ کبھی وفا نہیں کرے گا۔ ہیں ککر تھے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا، ککر تھے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ کیا کہا اس نے؟ کیکر کا درخت ہے نا کانٹے دار، اس پہ اگر انگور کی بیل آپ لگا دیں اور انگور نرم و نازک، وہ سارے کانٹے، تو ہر گچھے میں کانٹے ہی ہوگا، سمجھے؟ اس لیے اس نے بات کی جو بد فطرت اور بے وفا بد نسل آدمی ہے، جس کی فطرت میں کمینگی ہے، اس آدمی کی دوستی کا یہی حال ہوتا ہے کہ ککر سے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ ہاں بے فیضاں دی سنگت کو لوں کسے نہ فیض پایا، بے فیضاں دی سنگت کو لوں کسے نہ فیض پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ بعض آدمی بے فیض ہوتے ہیں، صرف ریاکار، صرف پھونکے مار، اور ان کو اسی پہ ناز ہوتا ہے میں چودھری ہوں، خان سردار ہوں، دین کا کام بھی کرے گا، چودراہٹ کو سامنے مد نظر مقصد۔ تو فرمایا ایسے آدمی کی دوستی سے فیض نہیں ملتا، یہ بد فطرت ہے، کمینہ ہے، اس سے دوستی رکھنی ایسی ہے جیسے انگور کو تم نے کیکر کے درخت کانٹے دار پہ چڑھا دیا۔ یہ ہوتی ہیں تبلو الا قلیلا منہم، ساتھ حوصلہ بھی ہے، سارے ایسے نہیں ہوتے، کچھ مخلص بھی ہوتی ہے، مخلص رہ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو